السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، ہمارا یہ جو درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، الحمدللہ یہ ابھی تک چل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی قد و کاوشوں کے ذریعے سے چلتا رہے گا، اللہ کے کرم سے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں۔ آج ہم درس بخاری کے بجائے ہم پر جو احسانات ہیں، یعنی بالخصوص دکن والوں پر، دکنیوں پر جو احسانات ہیں، حیدرآبادیوں پر جو احسانات ہیں، حق پسند علماء کے، ان محسن میں سے ایک شخصیت شیخ الاسلام عارف باللہ فضیلت جنگ الحافظ الامام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان بانی جامع نظامیہ کی ہے۔ ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، بالخصوص اہل سنت والجماعت کے افراد پر۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں آج پیش کروں گا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی اصلاح اور اس کی حفاظت کیسے کی، ہمارے عقیدے کی اصلاح اور ہمارے عقیدے و اعمال کی حفاظت کس طرح کی۔ انشاءاللہ اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے متعلق سنتے آئے ہیں، مولانا سے بھی سنتے ہیں، ہم مسجد اعظہ کے امام صاحب سے سنتے آئے ہیں۔ میں آپ کو ان پہلوؤں کی طرف لے جاؤں گا جو بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے، ان کا ذکر کیوں کرنا چاہیے، آخر اس سے فائدہ ہوتا کیوں ہے، اس سے ہوتا کیا فائدہ ہے، یہ ذہن میں آتی ہے بات۔ بلا وجہ جو ہے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے، اتحاد، یکجہتی اپنی جگہ ہے، مگر جب تک آپ کے دل میں، آپ کے پاس ایمان صحیح طور پر محفوظ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ صحیح طور پر اگر محفوظ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور و قانون ہے، اللہ کا شروع سے حضرت آدم سے لے کر الی النہایہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دستور و قانون ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے، ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک رہنما کو بھی جاتا ہے۔ ابتدا سے چلتا آ رہا ہے، ابتدا سے چلتا آ رہا ہے۔ جو رہنما آتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام تک جو رہنمائیں آتے رہے، وہ نبیوں کی شکل میں آتے رہے، رسولوں کی شکل میں آتے رہے۔ ایک ایک دور میں، ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء آئے، کئی رسول آئے، ایک ایک زمانے میں، ایک ایک خطے میں، ایک ایک دور میں کئی آئے۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی تھا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، پکا عقیدہ۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور نہ ہی آپ کے دور میں کوئی نبی رہا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے آپ نبی تو میں مانتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ اور بھی کوئی نبی تھا، تو مسلمان باقی نہیں رہتا۔ جہاں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں وہاں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے دور میں بھی کوئی نبی نہیں رہا، نہیں تھا، یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا ایمان باقی نہیں رہے گا، آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اب آئیے، یہ جو فتنے ہیں یہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے۔ گستاخی کا فتنہ رہا، نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوئے، اس زمانے میں بھی فتنہ۔ جب اس زمانے میں فتنے پیدا ہوئے تو لا محالہ یہ 1400 سال بیتے ہیں، اس زمانے میں پیدا ہوں گے۔ حضور کے زمانے میں جو کثرت کے ساتھ معجزات پیش کرنے والے، جو جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری خوبیاں رکھی، اس دور میں اگر یہ فتنہ ہو تو اس دور میں بھی ہوگا، اس دور میں بھی نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صحیح راستہ چل رہا ہوں، اس دور میں تھا فتنہ تو اس دور میں بھی ہوگا۔ اب اس دور میں فتنے جو پیدا ہونے والے تھے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کافی تھا۔ اب اس کے بعد، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے فتنوں کو دور کرنے کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا، میری تعلیمات تو ہیں، مگر وہ حق و باطل جو آپ کے سامنے ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت بھی ملتی ہے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے گمراہی بھی ملتی ہے۔ جہاں قرآن ہدایت ہے وہاں گمراہی کی طرف میں لے جاتا ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا۔ علماء حق، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی، حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء، بنی اسرائیل جو پچھلی امتیں رہی، اس وقت انبیاء آتے، قوم کی اصلاح فرماتے، ان کے اعمال کی اصلاح فرماتے، ان کے عقیدے کی اصلاح فرماتے، وہ جیسے اصلاح کرتے، میرے بعد میری امت کے وہ علماء، حق پرست علماء میری امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے، ایک نہیں دو نہیں، کا حضور نے فرمایا کبنی کا انبیاء، جمع کا صیغہ، انبیاء بہت سارے ہوں گے، علماء ہر خطے میں ہوں گے، اولیاء ہر خطے میں ہوں گے، جگہ جگہ ہوں گے، ہر ملک میں ہوں گے، وہ اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہی کیسے پھیلتی ہے، اور گمراہی کو دور کرنے والے یہ اہل حق بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان، جنہوں نے جامع نظامیہ قائم کیا 150 سال پہلے، جامع نظامیہ 150 سال پہلے قائم ہوا، 150 سال پہلے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو،
وہ اپنے طور پر قائم نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا۔ خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کی اتباع میں، حکم کی اتباع میں آپ مدینہ چھوڑ کر تشریف لائے دکن، حالانکہ دکنی ہیں، آپ دکن کے ہی ہیں، ناندیڑ کے اندر آپ جو ہے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ ہندوستان میں دکن ہی کے ہیں، ہندوستان میں دکنی ہیں، وہاں چلے گئے تھے، اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا تو یہاں تشریف لائے 150 سال پہلے، آج سے 150 سال پہلے۔ اس سے پہلے اگر ہم غور کریں تو مدارس کا کوئی نظام ہندوستان کے اندر نہیں تھا، ہندوستان کے اندر مدارس کا کوئی نظام نہیں تھا۔ جامعہ نظامیہ سب سے قدیم ادارہ، جامعہ نظامیہ سب سے پہلا ادارہ، قدیم ادارہ ہے جامعہ نظامیہ، شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان نے قائم فرمایا 150 سال پہلے۔ کیوں قائم کیا آپ جانتے ہی ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں علماء پھیلے ہوئے دنیا میں، صرف حیدرآباد میں لاکھوں کی تعداد میں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا جو کام کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے، جب سے کام کر رہے ہیں آج بھی کام کر رہے ہیں، آج بھی دین کا کام کر رہے ہیں، آج بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے مسجد کے امام جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں، یا حقر بھی جامعہ نظامیہ میں تدریسی خدمت انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی فکر بن رہی ہے حقیقی، یہ جامعہ نظامیہ کے بانی کا فیض ہے، بانی جامعہ نظامیہ کا فیض ہے، بانی جامعہ نظامیہ کا فیض ہے، ورنہ نہیں تو ہماری فکر کیسی ہوتی، ہمارا ایمان کیسے ہوتا پتہ ہی نہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے دور میں ایک فتنہ غلام احمد قادیانی کا اٹھا، بڑا چرب زبان تھا، وہ بڑا چرب زبان تھا، ذہین فتین تھا، دنیا دار، ہوس پرست، جتنی خرابیاں ہیں وہ غلام احمد قادیانی کے اندر، جتنی خرابیاں ہیں اس کو غیروں نے استعمال کیا۔ جو نہیں جانتے کم پڑھے لکھے اس کی باتوں میں آ جاتے، تحریر میں اور تقریر میں ماہر تھا، سحر بیانی تھی اس کے اندر، تحریر کے اندر بھی وہ حال، زبان کے اندر بھی وہ حال، بھٹکاوا بہکا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کبھی اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر پیش کیا، میں عیسیٰ ہوں، کیونکہ ہمارے احادیث شریفہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے، تو اس نے دعوے عیسائیت کیا۔ کبھی حارث کا دعویٰ کیا، میں حارث ہوں، وہ بھی حدیث میں آتا ہے، تاکہ لوگوں کی مدد مل جائے، حدیث پیش کرتا ہے، یہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ جب کیا تو حدیث پیش کر رہا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ ذل نبی ہوں، یہ کہا ذل نبی کا پرتا ہوں، اس طرح۔ تو کچھ حواری، کچھ چاہنے والے اس کی بات کو مان لے اور غلام احمد قادیانی کی بات کو، عقیدے کو مان لیے کہ ہاں یہ بھی نبی ہے۔ اب مان لو کہ اگر وہ چیز ہمارے اندر تک پہنچ جاتی اور اسے قبول کرتے تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا تھا، ہماری فکر ویسی بن جاتی تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا۔ جب ایمان برباد ہو گیا تو سب کچھ گیا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی چلا گیا، ہلاک و برباد ہو گئے ہم، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان نے افادۃ الافہام کے 2 حصے انہوں نے کیا کیا، جب وہ لٹریچر، جب وہ تحریر لوگوں کے سامنے آ جاتی اس کی، تو اس کو اکٹھا کرتے، ہر تحریر کا، ہر ایک مسئلے کا، ہر ایک قول کا الگ الگ قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں جواب دیتے، ایک بھی انہوں نے ایسا لفظ، ایک بھی اس کا کلمہ نہیں چھوڑا، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے پاکستان میں رہنے والا ہر چیز کو جمع کر کے اس کا سدجواب وہیں پر ایسا اس کی کمر توڑ دی۔ آخر میں علماء حق نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا۔ یہی بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان کی کتابوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افادۃ الافہام 2 حصے جو آپ نے تحریر فرمائی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ یہ شیخ الاسلام کا کارنامہ ہے۔ جب یہی کتابیں 2 کتابیں اعلیٰ حضرت
مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے مطالعہ کیا، پڑھا، اتنی بڑی شخصیت، پڑھا، مطالعہ کیا، دلائل کو دیکھا، براہین کو دیکھا، اس کے اندر تحریر کی خوبیوں کو دیکھا، عشق نبوی کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھ کر کہنے لگے، لیٹر لکھتے ہیں وہاں سے، شمالی ہند سے لیٹر لکھتے ہیں، اے انوار اللہ، بڑے یعنی القابات کے ساتھ لیٹر، بڑے القابات، ہماری زبان پہ وہ آ بھی نہیں سکتے اتنے بڑے بڑے القابات کے ساتھ، اور آپ کی کوئی کتابیں ہیں تو روانہ فرمائیں، جو ہدیہ ہوگا میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شیخ الاسلام علیہ وہاں سے شمالی ہند اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب لیٹر لکھتے ہیں، اور ایسے نہیں مولانا حضرت العلامہ، ایسے نہیں، آپ پڑھو لیٹر تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی شخصیت۔ ہماری حفاظت کیسے ہو رہی ہے جانتے ہو؟ اگر یہ فتنہ ہم تک آتا، ہمارے بچوں تک آتا، یا ہماری اولاد تک آتا، یا ہمارے اوپر والوں تک آتا، ہماری نسلوں تک آتا، تو ہم بھی تو برباد ہو جاتے۔ انہوں نے سد باب کیا، عام آدمی کا کام نہیں ہے غلام احمد قادیانی کا جواب دیا جائے، اس کے لٹریچر کا جواب دیا جائے، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اب آئیے مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں سامنے ہندوستان میں بیٹھنے والے، بالخصوص یہاں بیٹھنے والے، سر سید احمد خان سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے نہیں ہے؟ ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر کوئی واقف ہے۔ کوئی تو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کوئی ان کی علمی کارناموں سے پر فدا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، بلکہ ان کے لفظ 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 حرف حرف کو فالو کرنے والی بھی قوم ہے، ان کے عقیدے کو فالو کرنے والی قوم بھی آج موجود ہے۔ سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان کے اندر، اتنی بڑی شخصیت، جہاں انہوں نے خطا کی، غلطی کی، جدید فلسفے کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ جدید فلسفے کے طور پر ایک کتاب انہوں نے تحریر فرمائی، قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، جہاں جہاں معجزات کا تذکرہ آیا اس کا انکار کیا، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور معجزہ بخاری شریف میں ہے، چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے، تو اس کا انہوں نے رد کیا ہے، کیونکہ عقل میں نہیں آتی بات، چاند اتنے دور اشارے سے 2 ٹکڑے کیسے ہوا؟ اب آپ کے ذہن میں آ رہی بات یہ ہے؟ آپ مانتے نہیں مانتے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے ہیں؟ بولو، ہر کوئی مانتا ہی نہیں مانتا ہے، ہر کوئی مانتا نہیں مانتا۔ ذرا آپ اپنے ذہن کو کھولو، دماغ میں لے آؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا اپنا عقیدہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہر نبی کو معجزے دیے گئے، اپنی اپنی شان کے مطابق، اپنی اپنا عزت و مرتبے مقام کے اعتبار سے دیے گئے، ویسے ہی میرے نبی کو جو معجزے دیے گئے، بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجایا گیا۔ ہم بخاری مسلم احادیث شریفہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقین کرتے ہیں کہ میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، مگر کبھی زبان کھلتی ہے کسی کی، کوئی بولتے بھی ہیں سر سید احمد خان کے خلاف، کوئی بولتے ہیں۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے کہا تمہاری علمی کارنامے اب الگ، تمہاری تنظیمیں الگ، تمہاری اصلاحی کارنامے الگ، مگر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ نے اپنی کتابوں میں، اپنے تصانیف کے اندر اس کی وضاحت فرما دی، اس کی وضاحت فرما دی۔ کیوں؟ کہ مسلمان کا ایمان محفوظ رہنا اصل چیز ہے، ایمان محفوظ رہنا۔ ایسے کئی ہیں بھائی، عقل کی باتیں اگر کرتے کرتے اگر سمجھا دیا جائے، لیکن عقل میں نہیں آ رہی بات، اسلام عقل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی اور مان لیتے، ہم معجزات کا انکار کرتے، سر سید احمد کی بات کو مان کر معجزات کا انکار کر بیٹھتے، عظمت کا انکار کر بیٹھتے، بلکہ عظمت معجزات کا انکار یہاں تک محدود نہیں ہے، رب کائنات جو اپنے بندوں کو معجزہ عطا کرتا ہے، رب کائنات کا بھی انکار ہو جاتا ہے، جانتے ہو؟
عقل میں جو بات نہیں آتی اس کا انکار کر رہے ہیں لوگ. تو آپ بتاؤ ہمارا عقیدہ محفوظ ہوا نہیں ہوا؟ اب آپ بدو، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ حضور نے چاند کے ٹکڑے کرے، بخاری شریف میں مانتے ہیں، مسلم شریف میں مانتے ہیں؟ کیا سر سید احمد کیا خان کی بات کو مانتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے علماء حق ہیں. اب آگے بڑھے. میں آپ کو بتانا ایک تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے. یہ بڑی نعمت ہوتے ہیں علماء حق جو ہوتے ہیں نا، بڑی نعمت ہوتی ہے. جتنی بھی ان کی قدر کی جائے کم ہے ہمارے لیے. حضور نے ارشاد فرمایا، آپ ذہن میں لے آئیں بھئی یہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. بنیادی بات یاد رکھ لو کہ ہم کسی کو مخالفت نہیں کر رہے، حق پیش کر رہے ہیں. ہم حق پیش کر رہے ہیں. عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مسیلمہ کذاب پیدا ہوتا ہے، اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اس نے دعوے نبوت کیا، تو آج کے دور میں نہیں پیدا ہو سکتا. حالانکہ حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جب پیدا ہوا، انسی جب پیدا ہوا، تو اس کے چاہنے والے ہزاروں تھے، لاکھوں کی تعداد میں جاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں جاتے تھے. اس کو تو مانتے ہو. آج کے دور میں کیسا مانے؟ بعض فکر رکھنے والے وہی اختلافات، علماء اختلافات کی باتیں کرتے عجیب سے. اس زمانے میں بھی اس کے ماننے والے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو خلا کما کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کے جڑ سے نکال دیا گیا، نکال کر پھینک دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. جہاد کیا گیا، جہاد کیا گیا اس زمانے میں. یہی جہاد جو ہے سیدنا الامام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان نے کیا ہے ہمارے دور میں، ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے. غلام احمد قادیانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ نے افادۃ الافہام اٹھاؤ، پڑھو ذرا، معلوم تو ہو جانا چاہیے. اب کبھی پڑھ بھی لیا کرو اردو میں. کیا کیا دعویٰ کیا تھا اس نے، تو کیا کیا اس کا جواب آپ نے دیا ہے. ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے. اسی طرح پڑھو مقاصد الاسلام، سر سید احمد خان نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، کیا غلطیاں کی، پھر ان کی تفسیر دیکھو ذرا، پتہ چلے گا. آپ کے جوابات کو بھی پڑھو. یہ محفوظ کیسا ہے ہمارا ایمان. بہت بڑے ان کے احسانات ہم پر ہیں. اب آئیے، یہاں غلام احمد قادیانی کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، معجزات کا انکار کرنے والوں کا مسئلہ ہو گیا. اب ایک قوم تو ایسی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم گستاخی کر بیٹھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، شریعت کو مکمل فالو کرنے والے ہیں، مگر دکھائی نہیں دیتے، چھپے ہوئے رہتے ہیں. گستاخی ہو جاتی ہے. اب اس کو مثال کے طور پہ آپ کو میں سمجھاؤں گا. بانی جامع نظامیہ کے افکار اور ان وہابیت کے افکار، وہابیوں کے افکار، ان کی فکر اندازہ نہیں ہوتا. اب یہاں بیٹھے ہوئے میں آپ سے سوال کروں، ایک آپ کو خبر اور انشاء میں سمجھانا ذرا مشکل ہوگا. خبر اور انشاء، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے انشاء. خبر بولے تو پچھلے دور، پچھلے زمانے کی باتیں سنا دینا. خبر پچھلے زمانے کی باتوں کو سنا دینا. ابو لہب ہلاک ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، نمرود تباہ و برباد ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اب خبر دے رہے ہیں. اب جو چل رہا ہے، جو موجود ہے، انشاء کہتے ہیں اس کو، انشاء کہتے ہیں. وہ کئی قسمیں، 10 قسمیں عربی میں آتی ہیں. وہ ایک انشاء ہوتی ہے، حکم کے تحت آتے ہیں. اس کو آپ ہی کے طور پر ذرا ذہن ادھر لاؤ تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح رس بس جائے. اس میں یوں سمجھ لو، اس میں ہر کوئی ایک شخص کے پاس کام کر رہا ہو. مولانا کے پاس کام کر رہے ہیں. کام کرنے کا کوئی بھی کام ہو، بڑا سے بڑا کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام کچھ بھی ہوتا ہے. آپ آ کے کہہ رہے ہیں دن تمام آج کے دن، آج ہی کے دن سمجھ لیے دن تمام کام کر لیے. اب کام کرنے کے بعد پہلے بات ہو چکی تھی کہ آپ کو پیسے دینا ہے. بھائی مولانا آپ اپنی جگہ ہیں، پیسے تو دینا پڑے گا آپ کو. کام کیے، اب
شام میں پیسے لینے کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ آ کے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کام کرنے والے صاحب کہتے ہیں کہ مولانا میں کتنے کارنامے انجام دیے ہیں، میں نے کتنا ہی کمایا ہے، بہت کمایا ہے، بڑی دولت میرے پاس آ گئی ہے، بہت کمایا ہوں میں، بہت یعنی بچپن سے کام کرتا آیا ہوں، بہت کمایا، نقصان بھی ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بولو، اس کو کیا بولیں گے؟ خبر بولیں گے۔ پچھلے زمانے کی آپ سنا رہے ہیں، پیسے لینا ہے مگر اب مولانا سے پیسے وصول کرنا ہے، مولانا سے بہت اتنا ماہر ہوں میں، اتنا ماہر ہوں اس کام میں، بہت ماہر ہوں، میں نے بہت کمایا ہے، بہت دولت مل گئی ہے، اب مجھے پیسے دے دو۔ تو اب وہ کام کرا، پیچھے کی خبر دیے، تو پیچھے زمانے کے آپ پیسے دیں گے؟ مولانا کتنے جگہ کام کرے سو دیں گے، کام کرے سو پیسے مل گئے، ختم ہو گیا، یہ ہو گئی خبر۔ اب مولانا سے کہہ رہے ہیں آج دن میں آپ کے پاس میں کام کیا ہوں مولانا، آج کے جو ہے 1000 روپے ہوں گے، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو اب مولانا کو دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا؟ انہوں کام کرے دینا پڑے گا۔ یہ ہے انشاء۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں کام کرے، اب جو چل رہا ہے کام کیے، یہ ہے انشاء۔ یہ کام جو کیے ہیں اب یہ انشاء، دے دیجئے، دے دیجئے، یہ ہے انشاء، دینا ہے۔ انہوں کر رہے ہیں، انہوں دے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ انہوں کام کر رہے ہیں، انہوں دے رہے ہیں، یہ جو سلسلہ یہ ہوا انشاء۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آؤ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے انوار احمدی کے اندر ایک دقیق بحث چھیڑی ہے، دقیق بحث چھیڑی ہے، دقیق بحث۔ تحیات پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو التحیات پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ میری جانی، مالی، بدنی عبادت سب اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا؟ اے نبی تم پر سلامتی ہو، السلام علیک ایھا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی۔ آگے السلام علیک ایھا النبی بولو جی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور صالحین ہم پر، نیک بندوں پر سلامتی ہو، نیک بندوں پر سلامتی ہو، یہ نا بھائی۔ تو اب آؤ، التحیات حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے یعنی 2 معجزات یعنی 2 تحفے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے، ایک نماز، ایک ہے التحیات۔ معراج میں ایک ہے التحیات، حضور نے یہ پیش کیا، کیا پیش کیا؟ اے اللہ میری مالی جانی کیا تحفہ لائے، میری مالی جانی بدنی سب عبادتیں تیرے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا تجھ پر سلامتی ہو اے حبیب۔ تو حضور نے عرض کی اے اللہ مجھ پر ہی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں اپنی چادر میری امت کو بھی لے لیتا ہوں، نیک صالحین کو، تیری سلامتی میری امت پر بھی ہو جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو امام بانی جامع نظامیہ اس کو انشاء میں شمار کیا۔ انشاء کا مطلب کیا ہوا جانتے ہو؟ اے اللہ جب نماز کی حالت میں آپ ہوتے ہو، اے اللہ میری مالی، میری جانی، میری بدنی عبادت تیرے لیے ہے، میری مالی، میری جانی، میری بالی، میری جانی، میری سب کچھ بدنی عبادت تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ ہم کہتے ہیں اب اس وقت، ہم کہتے ہیں شیخ الاسلام فرما رہے ہیں اب اس وقت تم سلامتی بھیج رہے ہو، پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، تم ادھر سلامتی بھیج رہے ہو، رسول پر راست بھیج رہے ہو۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تم کیونکہ وہ مر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ مر چکے ہیں تو اب ان پر تم سلامتی دور سے نہیں بھیج سکتے۔ السلام علیکہ کا جو معنی آتا ہے سامنے ہونے کی ضرورت ہے، یہ نہیں بھیج سکتے۔ اس طرح ان کا عقیدہ بنا، ہمارا عقیدہ یہ بنا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی تک سلام پیش کیا جاتا ہے، وہ حیات والے ہیں،
وہ حیات والے ہیں، یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے، پرانی بات نہیں پیش کی جا رہی ہے، معراج کا واقعہ نہیں پیش کیا جا رہا، واقعہ نہیں پیش کرتے ہم نماز میں۔ انہوں بولتے تبت یدا ابو لہب، جیسا ابو لہب کا واقعہ پڑھتے نہیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے تو ایسا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسا واقعہ ہے، بولے سلام علام کہاں سے پیش کر سکتے؟ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ انہوں نے بتایا یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام نے اس چیز کو پیش کیا۔ یہ دیکھو باریک چیز ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ اب کوئی بول دیا ارے وہ کیا جی تبت یدا فرعون کا واقعہ آ رہا، یہ واقعہ آ رہا، ویسی چیز تحیات کہاں حضور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے سامنے ہونا، السلام علیکہ بولے تو سامنے ہونا، جب ہی پیش کر سکتے، نہیں تو نہیں پیش کر سکتے، بلکہ لاتے وہ لوگ۔ ارے بدبخت ذرا غور کر، السلام علیکہ اتنا ہی چیز آپ جو بول رہے ہیں یہ خبر ہے، آگے کا جملہ السلام علینا ہے، اللہ ہم پر سلامتی ہو، جو نماز پڑھ رہا ہے بندہ کیا وہ سلامتی سے محروم رہے اللہ تعالیٰ کی؟ آگے کا جو جملہ ہے السلام علینا، بولے تو ہم پر بھی سلامتی ہو، اے اللہ تیری سلامتی ہم پر اترے۔ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں ہم نہیں، جہاں نبی پر سلام بھیج رہے اسی طرح ہم پر بھی سلامتی اللہ کی لے رہے، مولا تیری سلامتی ہم پر اترے، کیونکہ اب میری نماز ختم ہو رہی ہے، تیری سلامتی کے ساتھ میں اپنی نماز مکمل کر رہا ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ دقیق معنی کو ہم سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد وہ سارے کیا ہوتا معلوم، اصل میں وہ گستاخی کہاں کر بیٹھتے، ہماری طرح تھے انبیاء، مر گئے اندر وہ سیدھا ہڈیاں ہو گئے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تک پہنچتے نہیں، بیکار باتیں، بعض ایسے دماغ کے ہوتے ہیں اس طرح بحث ہو جاتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ہماری عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ کیا آپ شق قمر کو مانتے نہیں مانتے؟ بولو ماشاءاللہ مانتے ہیں۔ تو یہ کس کا فیض ہوں گا بتاؤ؟ یہ علماء حق کا فیض ہے، بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام ایسے ہو جائے، معجزات کو مانتے ہیں تو ان کا فیض۔ اگر ان کا فیض، ان کا علمی کارنامہ اگر ہم تک نہیں پہنچتا تو ہم بھی کدھر پہ جائیں؟ غلام احمد قادیانی کوئی نبی مانتا ہے؟ نعوذ باللہ آپ بولیں گے نہیں مانتا۔ کوئی عیسیٰ مانتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں نعوذ باللہ من۔ کوئی ولی مانتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک نہیں مانتا۔ نہیں کم سے کم ولی تو مانو، نعوذ باللہ من ذالک کافر ہے، مرتد ہے۔ کس نے بیان کیا یہ سب کچھ؟ علماء حق نے۔ اگر یہ نہیں بیان کرتے تو ہمارا عقیدہ کیا ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح یہ جو ہے سلام ہم جو پیش کر رہے ہیں، ہمارا جو عقیدہ بنا، سلام جو ہم پیش کر رہے ہیں رسول پر پیش ہوتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں یا راس اللہ کے رسول سنتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر یہ نہیں پیش کرتے، یہ نہیں بتاتے تو ہم بھی سمجھتے تھے وہ کیا ہے، مر گئے، نہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بھی ہمارا عقیدہ بن جاتا تھا۔ تو یہ ان کا احسان ہے۔ دلائل براہین یہ اپنے طور پہ نہیں کیے، قرآن و حدیث کو انہوں نے پیش کیا، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، سارے دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں حج کے لیے جا رہے ہیں، میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ حج اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، مسلم شریف کی حدیث۔ یہ تمام احادیث شریفہ کو دیکھ کر انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسد مبارک کو مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ مٹی انبیاء عظمت والے ہیں، ان کے جسم کو نہ کھانا۔ یہ عقیدہ ہم کو ان سے ملا۔ بہت زیادہ بہت سارے کارنامے آپ سنتے ہیں، ان کے احسانات ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا جو احسان، روحانی جو احسان، علمی جو احسان ہم پر ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا احسان ہے۔ جامع نظامیہ انہوں نے قائم کیا، دائرۃ المعارف آپ نے قائم کیا، مکہ مسجد کے اندر جو خطبہ ہوتا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے قائم فرمایا، اور ہمارے نظام سرکار محب علی بادشاہ، عثمان علی بادشاہ، ان کے جو ہے استاد آپ رہے۔ یہاں تعلیم وزیر تعلیم آپ رہے۔ یہاں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر خطے کے اندر آپ جو ہے مدارس کو پیسے بھیجایا کرتے تھے، مساجد بنانے کا اہتمام، بہت بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ کارنامے ہمارے دکن کے ایک بڑے عالم دین شیخ الاسلام علیہ الرحمہ بانی جامع نظامیہ کا کارنامہ انجام پاتا رہا، اور آج بھی وہ اللہ کے ولی ہیں۔ 150 سال بیت گئے، اندازہ کرو کروڑوں روپے جس
مدرسے جامعہ نظامیہ کا خرچہ ہو، حکومت کوئی ایک پیسہ ایک روپیہ نہیں لیتی بلکہ نظامیہ سے ٹیکس وصول کرتی ہے لاکھوں روپے کا۔ ذرا اندازہ کر لو کیسا چل رہا ہوگا، آج بھی چل رہا ہے، لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں سالانہ، ٹیکس، نل، لائٹ، یہ سب ملا کر بچے آج وہاں پر فری پڑھ رہے ہیں، کھا رہے فری، رہنا فری، پڑھنا تعلیم، انگریزی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، سارے علوم وہاں پر مل رہے ہیں۔ کتنا کروڑوں روپے خرچہ آ رہا ہے، مگر جامعہ نظامیہ چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے ذرا غور کرو، کیسے چل رہا ہے؟ حکومتیں چینج ہو گئی، KCR کی حکومت تھی جب تک جو ہے اضلاع میں چھوٹے چھوٹے ہمہ وقتی مدرسے اسکولز خالی بنائے گئے، 5-10 سال نہیں ہوا اب وہ بند ہو جا رہے ہیں۔ دوسری حکومت آتے ہی 150 سال بیت رہے ہیں مگر کوئی حکومت کے جانب سے کوئی پیسہ نہیں، مگر آج بھی چل رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جامعہ نظامیہ قائم ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر وہ قائم ہوا، اس لیے چلتا جا رہا ہے، اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اس کو سمجھیں، ہم غور کریں ان باتوں کو، یہ اگر ہم باتوں کو غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا۔ ہم تو اب دیکھتے نہیں، جان دو بھی کیا کرنا ہے اپنے کو، ہم ادھر رخ کرتے نہیں، وہ پہلو پر جاتے ہی نہیں اپنے کو کیا کر رہے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کبھی ہم نے سبق پڑھا ہی نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کبھی ہم نے چکایا کہاں ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہم نے کب چکایا؟ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اگر آپ کے پاس، آپ کسی کو بارہا، ہم مرتبہ، ہم پیشہ اس کو بار بار تحفے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، 10 مرتبہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے کئی پروگرام ہوئے، وہ آ رہا ہے، کوئی تحفہ اگر نہیں دیتا تو آپ کو تکلیف ہوگی، ذہن میں بات پیدا ہوگی، میں تو 10 مرتبہ اسے تحفہ دیا، 10 مرتبہ دیا، ایک مرتبہ تو تحفہ دینا چاہیے تھا۔ بچی کی شادی ہوئی، بچے کی شادی ہوئی، عقیقہ ہوا، ولیمہ ہوا، ہر جگہ آیا، مگر یوں ہی آیا اور خالی چلا گیا، زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، بڑا اچھا پکوان تھا، بڑا اہتمام تھا، بڑا اچھا آپ نے کارنامہ، زبان سے بھی نہیں بولا، نہ مسافہ کیا، نہ کچھ اور آ کے تحفہ، نہ پیسوں کے ذریعے، نہ اور کسی چیز کے ذریعے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، ذرا اندازہ کر لو کتنی تکلیف ہوگی۔ دنیا داری کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ جو چھوٹی چھوٹی تحفے کی باتیں ہیں وہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، وہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان کا جو ہم پر احسان، ہمارے عقیدے کی اصلاح، ہمارے اعمال کی اصلاح، ہماری ہر فکر کی اصلاح جو انہوں نے کیا، کبھی ہم نے کچھ تحفہ ان کو لیے دیا ہے؟ انہوں نے ہم کو تحفہ، بڑا بڑا تحفہ دیا تو وہ خوش ہوں گے اور راضی ہو جائیں گے؟ ذرا غور کرو، اللہ والے ہمارے علاقے میں رہے اور ہمارے علاقے میں رہے تو ہم ان کے لیے کوئی تحفہ دیا ہے؟ تو مولانا، خیر اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا کہ چلو مل صاحب آج ہمارا جو درس ہوگا بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس مبارک ہے۔ جمادی الاول کی 29 تاریخ ہر سال اہتمام ہوتا ہے، ماشاءاللہ ایک نورانی منظر ہوتا ہے، علماء حفاظ بڑے آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، حفاظ آتے ہیں، عوام الناس بھی آتے ہیں، دستار بندی، وہاں کے طلباء کے تقاریر ہوتے ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک فاتحہ خوانی کا اہتمام، ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ مغرب سے پہلے چادر گل پیش کی جاتی ہے، مغرب کے بعد جلسہ ہوتا ہے، حفاظ وہاں کے جو فارغین ہیں، طلباء ہیں، وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں، پھر تقاریر ہوتے ہیں اردو میں، عربی، انگریزی میں، 10-20 منٹ، پھر وہاں کے شیخ کی ایک تقریر ہوتی ہے، اور وہ گل پوشی کا منظر جو فارغین جو ہوتے ہیں، مفتی جو بن کر، جیسے کہ آپ کے پاس مفتی صاحب موجود ہے، جیسے فارغ ہوئے اپنے اپنے علاقے میں جانے والے ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے دستار بندی ہوتی ہے، وہ نورانی منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ منظر ہمیں جو آج اگر نمائش آ جائے جنوری میں، ہماری بیگم کہے چلو جائیں، عورتیں کہے چلو جائیں، بچے کہے چلو جائیں، دنیا کے لیے بھاگیں گے، ایسی روحانی علمی ایسی چیزوں کو لینے کے لیے ہمارا دل من کبھی مائل بھی ہوتا ہے، اس کو بھی غور کریں۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمائش کو مت جاؤ، میں نہیں کہوں کہ مارکیٹ کو مت جاؤ، جاؤ اپنی چیز ضرورت کی چیزیں لے لو، مگر یہاں بھی جو چیزیں ملتی ہیں وہاں بھی سے لے لیا کرو۔ میں اس لیے فکر بنا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں جو چیز ملتی ہے، وہ چیزیں جو ملتی ہے، وہ روحانیت کی چیز جو ملتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے، دل مائل ہوتا ہے دین کی طرف، خدمت کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، کاش میں تھوڑا تو بھی اس کا حق ادا کر لوں، میں تھوڑا بھی اس کا حق ادا کر لوں، یہ فکر بننے لگتی ہے، اچھی فکر بنتی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کو دعوت ہے، آپ بالکل آ سکتے ہیں۔ 29 جمادی الاول تاریخ 9 دسمبر، مل صاحب بول رہے ہیں، دیکھو 2 دسمبر کو مل صاحب یاد دلا، کیونکہ مل صاحب جان گئے اردو یاد تو نہیں یاد کیا ہے، وہ ہمیشہ کیونکہ امامت کرتے نا، مل صاحب کو معلوم ہے، تو 2 دسمبر بول کے پہلے کے پہلے اشارہ کر دیے تاکہ معلوم، دن بھی بول دینا تھا مل صاحب، دن بھی بول دینا تھا 2 دسمبر کو۔ ہاں دیکھو پیر کا دن، میں آپ لوگوں سے ہم تو بناتے ہی ہیں، مگر آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، نہیں بعد میں بولتے ارے یاد ہی نہیں رہا جی کیا کرنا، بعد میں بولتے ہیں نکل جانے کے بعد۔ دوسری چیز یاد، ولیمے کی ڈیٹ برابر یاد رہتی ہے، فلاں دن ولیمے میں جانا ہے، وہ ڈیٹ بولتے ہی وہ چینج نہیں ہوتی۔ وہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ یہاں پر آتے ہیں اور سنتے ہیں ہماری باتیں، اور اپنی عقیدے کی اعمال کی اصلاح کے لیے ہمہ تن ہمہ وقت آپ تیار رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ نورانی محفل، ہم کوئی اپنی باتیں اپنی کوئی خاص اپنے مفاد کی باتیں نہیں کرتے، ہماری ایمان کی حفاظت کی اور عقیدے کی حفاظت کی باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اور مزید آپ یہ حلقے کو اضافہ کریں، سب کے لیے فائدہ ہے، یہ حلقے کو اضافہ کریں، لوگوں کو دعوت دے تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما۔ ہاں سوال؟ ہاں وہ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ شکیل بن حنیف، اس کے وہ ہمارے نوجوان جو اس کی باتوں میں آتے ہیں، بعض گمراہ ہو رہے ہیں، بعض تھوڑے سے ہو رہے ہیں، اور نہیں معلوم ایسی بکواس کرتا ہے، پاگل ہے، نہیں معلوم کیا ہے، نہیں معلوم، بہرحال وہ ہمارے پاس کافر ہے۔ یاد رکھ لے، کوئی بھی دعوے نبوت کرنے والا ہے وہ کافر ہے، اور وہی نہیں بلکہ اس کو ماننے والا بھی کافر ہے۔ یاد رکھ لو، کھلی بات، یقینی طور پر آپ نے اچھا سوال کیا۔ ایسے آج بھی اور دعوے کرتے رہیں گے، دعوے نبوت ایسے کرتے رہیں گے، جو بھی ایسا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، دعوے نبوت کرنے والا کافر ہے۔ ہاں اور ایک بات آپ بول رہے ہیں اب کافر، اگر ہاں اور ایک بات، خاص بات یہ ہے جب رشتے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس مجبور ہو کر کیا کرنا، مول صاحب کیا کرنا، مجبوری، وہ فلاں گمراہ کا رہا، فلاں گمراہ کا رہا، فلاں گمراہ کا رہا، فلاں گمراہ کا رہا، بلکہ کیا کر دیتے ہیں، اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کرا دیتے ہیں۔ اگر مان لو اگر کسی غلام احمد قادیانی کو اگر اپنی بچی دے دیے، اس طرح کے گمراہ لوگوں یعنی کافروں کو دیے، تو گویا آپ جتنا وہ بچی گناہگار ہے اس سے زائد آپ گناہگار ہیں، بلکہ کفر کر رہے ہیں آپ کافر کے ساتھ، جان بوجھ کر آپ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر، وہ کافر ہے جانتے ہو، کافر کے نکاح کے لیے آپ اپنی جو ہے تیاری کرا رہے ہیں، ہرگز جائز نہیں، یاد رکھ لو۔ اور کسی کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری حفاظت فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حق کا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ولیوں میں سے بنا دے، ہم سب کو ولیوں میں سے بنا دے، ہماری اس محفل میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔